اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت اور دوزخ کا تعارف کہ یہ ہیں کیا جن کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں. جو اچھا کرتے ہیں جنت کے لیے کرتے ہیں, جو برا کرتے ہیں وہ ہمیں دوزخ تک لے جاتے ہیں. میں علامہ صاحب آپ سے شروع کروں گی تاکہ مہدوی صاحب ذرا تعارف کیا ہے اس کا اور ایزی وے کیا ہے دونوں جگہ پہنچنے کے لیے. ویسے دوزخ کے لیے تو کافی ویز ہیں, جنت کی ذرا بتا دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہنم کے لیے تو سب سے آسان راستہ یہ کہ انسان کچھ نہ کرے, کیونکہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ والعصر کے اندر یہ شاہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ پہلے کہا کہ جتنے بھی انسان ہیں سب خسارے میں ہیں, پھر بیان فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جو اس خسارے سے نکل آئیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے وہ افراد کی جو ایمان لے کر آئے, عمل صالح کرنے والے ہیں اور حق کی بات کہتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی بھی نصیحت کرتے ہیں. تو سارے انسان ویسے تو خسارے میں ہیں. اس کی تفسیر کے اندر علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ پروردگار اس بات کو اس طریقے سے بھی, یعنی اگر ہمارا ذہن کام کرے تو اس طریقے سے بیان کیا سکتا ہے کہ سارے انسان فائدے میں ہیں, سوائے وہ افراد کے جو غلط کام کرتے ہیں, غلط عقیدہ رکھتے ہیں, غلط اخلاق رکھتے ہیں, وہ خسارے کے اندر ہیں. اور فائدہ جو ہے اس سے مراد کیا ہوگی؟ نہیں, فائدہ یعنی سارے انسان جنت کے اندر ہیں سوائے اس افراد کے کہ جو برے اخلاق رکھتے ہیں, برے اعمال رکھتے ہیں, برے عقیدے رکھتے ہیں. اس طریقے سے بھی اس بات کو بیان کیا سکتا تھا. یعنی دونوں طریقے تھے بیان کرنے کے, لیکن پروردگار نے اس طریقے کو اپنایا کہ سارے انسان ویسے خسارے کے اندر ہیں. اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر انسان اس دنیا میں آتا ہے اور کچھ نہیں کرتا اور آرام کرتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا, تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے نہ پروفٹ کیا ہے نہ لاس کیا ہے. کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کاروبار کرنے کے لیے نکلے اور اپنی چیز کو نہ بیچے اور اپنے پاس ہی رکھے تو نہ منافع اس نے کمایا ہے نہ نقصان کیا ہے. لیکن پروردگار نے جو انسان کو زندگی دی ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے. یہ جو زندگی دی ہے اگر اس میں کچھ نہیں کرتا ہے تب بھی نقصان کے اندر ہے, کچھ نہ کرنا بھی انسان کو خسارے میں لے کر آتا ہے. اور اس کی مثال اس طریقے سے دی ہے کہ جیسے صبح کے وقت انسان اگر برف بیچنے کے لیے نکلے اور وہی برف گھر میں لانے کی کوشش کرے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو فائدہ ہوگا اور کوئی اس نے جو ہے وہ نقصان نہیں کمایا, بلکہ صبح کے وقت جو برف لے کر آیا ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگے گا, ختم ہونے لگے گا, اور اگر نہیں بیچا اسے تو خسارہ آخر میں ہوگا. اس لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ کچھ نہیں کیا ہے تو بھی انسان خسارے کے راستے کی طرف جا سکتا ہے. لہٰذا یہ کہ جو زندگی ملی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. آیت اللہ بہجت نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے. آیت اللہ بہجت بہت بڑے عارف, بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے عالم دین, ان کا انتقال ہو گیا. فرماتے ہیں کہ فارسی میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا, جملہ استعمال کیا. فرماتے ہیں کہ ما آمد ایم تا زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نہ این کے بے ہر قیمتی زندگی کنیم. فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ جو ہمیں زندگی دی گئی ہے اس زندگی کے ذریعے اپنی قیمت میں اضافہ کریں, نہ اس لیے آئے ہیں کہ ہر قیمت پر زندگی گزار لیں. واہ, ہاں 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 ہاں, کیا بات کی. اس لیے نہیں آئے, زندگی اس لیے دی ہے تاکہ اپنی قیمت کے اندر مزید اضافہ کریں. تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اور قرآن کریم نے جو زندگی کو بیان کیا ہے وہ اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. فرمائے کہ تمہاری جو زندگی ہے وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے. انما, یہاں پر لفظ حصر استعمال ہوا ہے کہ صرف تمہاری زندگی یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. انما الحیات الدنیا لعب, یا تمہاری زندگی کھیل کود ہے, اور واقعاً انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے بھی گزر جاتی ہے. ولہو, یا فضول سرگرمیاں ہیں. وزینۃ, یا گلیمر ہے اور زینت ہے. اور پھر فرمایا وتکاثر وتفاخر بینکم, اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے. تمہاری زندگی کا یہ مقاصد ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور مال کے اور اولاد کے اندر کثرت کرنا ہے. یہ جو 5 پروردگار عالم نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے بیان فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی کے صرف یہی 5 مقاصد ہیں. علماء نے بیان فرمایا کہ جو ایک ایک لفظ استعمال ہوا ہے اور جس ترتیب سے استعمال ہوا ہے اسی ترتیب سے انسان کے مقاصد بنتے جاتے ہیں اور اسی ترتیب سے انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ, تمہاری زندگی کچھ نہیں سوائے کھیل تماشے کے, کھیل کود کے. تو جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس اچھا سے بہترین کھلونا ہو, میرے پاس وہ چیز ہو جو میرے دوست کے پاس نہیں ہے. تو جب وہ اس ایج میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا یہ مقصد ہوتا ہے. کھیل تماشے کو بچپن میں چھوڑ دینا چاہیے نا, پھر چھوڑ دینا چاہیے. نہیں, یعنی کھیل تماشے سے پھر آگے بڑھنا چاہیے, ترقی کرتے رہنا چاہیے.
پھر اس کی زندگی جب ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ لہون، فضول سرگرمیاں. کبھی سمجھتا ہے کہ میں فلاں کام کر لوں گا تو کامیاب بن جاؤں گا، فلاں چیز کر لوں گا تو کامیاب بن جاؤں گا، فلاں سے ملاقات کر لوں گا، فلاں کے مشورے پر عمل کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. پھر آگے زندگی کا مقصد کیا بنتا ہے؟ وزینۃ. اور پھر اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ پھر وہ شادی کا مرحلہ ہے یا عشق بازی کا مرحلہ ہے یا جو بھی ہے، تو زینت اور گلیمر کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں، یہ بھی میری زندگی کا مقصد نہیں، میرا مقصد کچھ اور ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. پھر ایک دوسرے پر فخر کرنے کی باری آتی ہے کہ میرے پاس جو ہو وہ میرے بھائی سے زیادہ ہو، یا فلاں سسرالی سے زیادہ ہو، فلاں دوست سے زیادہ ہو. اس طریقے سے فخر کے منزل آ جاتی ہے. پھر کہتا ہے یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے بھی بڑے مقصد تک پہنچوں گا. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. پھر جتنی مال میں کثرت ہو سکتی ہے اور جتنی اولاد میں کثرت ہو سکتی ہے اس میں کثرت کر کے خوش ہوتا ہے. تو یہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ پروردگار نے بیان کیا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور ہمارے نزدیک تمہاری دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے. کیا بات ہے. اگر اس زندگی کے اندر کچھ کمانا چاہتے ہو تو وہی راستہ ہے کہ جو سورہ عصر میں بیان کیا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. عیسیٰ بھائی اگر تھوڑا سا اس پہ توجہ کیجئے کہ جو حیت ہے، جو فارم ہے جنت کی، اللہ نے بھی اس کو بتایا اور احادیث میں بھی متواتر یہ حیت کیسی ہے، درجات کیسے ہیں اور کس بنیاد پر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 ہے، حدیث نمبر 6400. اچھا، ہم ویسے بھی آپ کی بات پہ یقین کریں گے؟ نہیں، میری عادت ہے میں لوگوں کو جب بھی بات کروں گا حوالہ دوں گا تاکہ غلطی نہ ہو. اس حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جنت سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دکھا اور جہنم سے زیادہ میں نے خوفناک کوئی چیز نہیں دیکھی. اللہ نے اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں کہا کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے. جب یہ الفاظ رحمت العالمین کے ہو تو پھر ہم خاک بندوں کے پاس اس کی ڈیٹیل بیان کے پاس کچھ رہتا نہیں. لیکن میں نے یہ ڈیٹیل موجود تو حدیث میں بالکل ہے، میں آ رہا ہوں اس پر. انسانی جو ہم زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں، یقین کریں اتنے سمجھدار ہیں کہ اگر لاہور کا بھی سفر کرنا ہو تو ٹکٹ ملتان کی نہیں خریدتے ہیں اور ٹکٹ خرید کر گاڑی کا بھی پتہ کر کے بیٹھتے ہیں. لیکن پیدائش سے لے کر میرے مرنے تک ہم ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تو اس کا راستہ جہنم ہے یا اس کا جنت ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جب آخری اسٹاف آتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کو اتار لیتا ہے، لیکن آپ اور میں ہیں ایک گاڑی میں سوار جس کی منزل جنت ہے یا جہنم ہے. اچھا، اب بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے آج تک پتہ ہی نہیں کیا کہ میں کس گاڑی کا مسافر ہوں جس میں بیٹھا ہوا ہوں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133. تو یہ جو سارے لوگ اتنے مسلمان ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، 30 روزے رکھ رہے ہیں، شبیں ہم جاگ جا کے کاٹ رہے ہیں، ہم یہ گاڑی کا راستہ نہیں پتہ کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. پہلے میں ایک آیت کو بیان کر دوں، اس کا مفہوم بیان کر دوں. سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت، اللہ کہتے ہیں کہ دوڑو اپنی مغفرت کے لیے اور اس جنت کے لیے جو متقی اور خدا ترس لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں دوڑو. ابھی حضرت نے بات کی دن اور رات ہم دوڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ صرف دنیا کے لیے. کتنے گھنٹے ہیں اگر ہر انسان اپنی ذات میں دیکھ لے کہ میں نے اس جنت کے لیے کتنا دوڑا. کیونکہ دوڑنا تو زمین پر ہے، وہاں تو رزلٹ آؤٹ ہونا ہے. پھر آپ نے کہا کہ کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر ایک اور دلیل آپ کو قرآن کی دے دوں گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 214 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تمہارا امتحان نہیں ہوگا جو پہلے لوگوں کا ہوا؟ تو اللہ اپنی سنت نہیں بدلتا. ہم خوش نصیب لوگ ضرور ہیں. کیا اللہ اپنی سنت بدل سکتا ہے؟ ہاں، دیکھیں، ایک جو میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ قرآن کو پڑھا، پوری کائنات بنا رہا ہے، زمین اور آسمان بنا رہا ہے، سمندر بنا رہا ہے، آبشار بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا رب نے بنایا جو ہمیں نہیں پتا. لیکن کسی ایک بات پر یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے تم سب پر احسان کیا. نہیں، ایون سورہ رحمان میں بھی دیکھیں گے تو 33 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پورے قرآن میں ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا احسان. کہاں کہا؟
سورہ آل عمران کی 114 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر تم پر احسان. میں پوچھ رہا تھا سنت اللہ بدل سکتا ہے اپنی؟ آپ کہہ رہے ہیں سنت اللہ نہیں بدلتا. کیا اللہ اپنی سنت بدلتا ہے؟ اللہ سنت صرف اللہ کی شفاعت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ تھوڑی سی اجازت دیجیے، میں لاہور جاتا ہوں قاری صاحب کے پاس. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ پہلی تو تشریف لائے ہماری اس ٹرانسمیشن میں. قاری صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ یہ جنت کی جو حیت ہے، جیسے میں کہوں کہ میرا ایک گھر ہے تو میں کہوں گا اس میں 2 کمرے ہیں، ایک غسل خانہ ہے، ایک صحن ہے، ایک باورچی خانہ ہے، اور اوپر والا کمرہ میری امی کا ہے، نیچے والا کمرہ میرے بچوں کا ہے. میں حیت کے اوپر بات کروں گا نا. جنت بھی ایک کوئی تو حیت رکھتی ہوگی یا نہیں رکھتی ہوگی. یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا حیت ہے؟ پھر ہم اس کے درجات کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، کن کے لیے ہیں؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا کن کے لیے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں. پھر ہمیں لالچیں دی گئی ہیں بہت سی چیزوں کی، وہ تمام اشیاء جو کہ یہاں پہ ہمارے لیے پابندی ہے وہاں پہ ہمارے لیے وہ انتظار کر رہی ہیں. اس پہ ذرا توجہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے اور اس کی چوڑائی قرآن مجید میں عرض کی، ارضھا کعرض السماوات والارض. جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور جنت کے اندر جو ہے وہ 100 درجے مقرر کیے گئے. جنت کے اندر 100 منازل جو ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں، اور ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے. جنت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے، وہ اپنے متقی پرہیزگار بندوں کو جنت دے گا. تو جنت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی کو جو جنت میں ایک محل ملے گا جو موتی کا بنا ہوا ہوگا. فرمایا وہ موتی کا محل 70 میل کی مسافت تک کا چوڑائی ہوگی، اس کے اندر 70 میل جو ہے وہ لمبا ہوگا، جو ایک جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دینا ہے. تو جنت کی چوڑائی کے متعلق میں نے بات کی تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخری بندہ جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل بتائی ہے. تو اس میں فرمایا کہ وہ جو سب سے آخر میں جنت میں جانا ہے، دنیا کی 10 بادشاہوں کی بادشاہتیں مل جائیں تو وہ آخری جنتی جو جنت میں ریکویسٹ کر کے، دعائیں کر کے، التجائیں کر کے جہنم سے نکل کے سزا پا کے جائے گا تو اس کو وہ جنت دنیا کے 10 بادشاہوں سے بڑی جنت ملنی ہے. تو جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی دل کے اندر ان کا شائبہ اور کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ جنت کا شاہکار دکھایا ہے معراج کی رات میں. تو یقیناً وہ عظیم الشان ایک چیز ہے جن کے درخت کے متعلق، اور وہ درخت لگتا کیسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہتے ہو تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا تھا کہ آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کے اندر کوئی خوبصورتی کی چیز نہیں ہے. تم اذکار کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان الفاظ کے ساتھ جنت کے اندر جو ہے وہ محلات تعمیر کرواؤ گے، ان کے اندر خوبصورت باغات آپ کے لیے بنیں گے. تو ایک درخت کے متعلق جو سبحان اللہ کہنے سے جنت کے اندر پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شاہ سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہو اور وہ 100 سال تک گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو اس جنت کے سایہ کو ختم نہیں کر پائے گا جو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کہنے سے ایک جنت کے لیے درخت کو لگا دیتے ہیں. تو جنت جو ہے بڑی عظیم و شان جگہ ہے. اور یہ لیکن بلال بھی ایک چیز جس میں جب ہم لوگ جنت کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری محافل میں جب ہمارے بھائی زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی جنت کو بتائی جاتی ہے اور زیادہ بتائی نہیں جاتی. حوروں کے علاوہ بھی تو اور بہت کچھ ہے جنت میں. تو لوگ جہاں جنت کی بات کرتے ہیں اور کوئی شخص جنت کی بات کرتے ہیں، مرد حضرات جہاں بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو حوروں کی بات کرتے ہیں. ایک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دوسری ایک بات، کیا وہ لوگ حوریں نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، بلال بھی بالکل انکار نہیں ہے، لیکن صرف حوریں نہیں، حوروں کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے جنت میں. ایک یہ بھی بات ایڈ کیجئے حکیم صاحب کہ آدمیوں کا ایک نظریہ ہے کہ حوریں ہیں، نیک عورتیں بھی تو وہاں ہوں گی. اور ایک اور چیز میں بعد میں علامہ صاحب سے بھی سوال میرا تمام علماء سے یہی ہے کہ اگر آپ چاہے 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، آپ چاہے زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن آپ
دیانتداری سے زندگی میں کام نہیں لیتے, آپ کی زبان سے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے, تو کیا آپ تب بھی جنت میں جائیں گے؟ اور اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر جو آپ نے نمازیں اتنی پڑھی ہیں سالہ سال, ان کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ. 2 سوال ہو گئے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حوروں کا ذکر خود فرمایا, حور مقصورات فی الخیام. اتنی چیزوں کا ذکر تو کیا ہے. یہ جو سورہ رحمان ہے نا, سورہ رحمان میں ہی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہاں حور مقصورات فی الخیام, تو وہ خیموں میں بند جو ہے وہ حوریں ہوں گی. اب حوروں ہم جب کا کہتے جو ہیں تذکرہ دیکھیں حوروں میں حوریں ہوں گی, اس کا مطلب ہے ہم نے ان کا جینڈر ڈیفائن کر دیا. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ جو نیک مرد ہیں اور نیک خواتین ہیں, ان سب کو جب جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا تو بہت سی احادیث میں ہمیں یہ اشارات بھی ملتے ہیں کہ وہاں وہ نیک بیویاں جو ہوں گی وہ ان جنتیوں کو جو ہے وہ عطا کر دی جائیں گی, اور وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی حیت کو, ان کی شکل و صورت کو جو ہے وہ اس طرح سے تبدیل فرما دے گا کہ جس کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے. ایک تو بات یہ ہے, تو اس میں کیا ہے کہ وہ نیک خواتین جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گی, اور جنت میں جا کر, لیکن کیا ہے کہ خواتین کے لیے جو ہے ایک بات اور جو ہے وہ ارشاد فرمائی حضور نے کہ خواتین میں سے بیشتر خواتین ایسی ہوں گی کہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ کی حقدار ہو جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ شوہر ساری زندگی ان کو جو ہے انواع و اقسام کی نعمتیں اور ساری چیزیں دیتا رہا, اور ایک مرتبہ کبھی ان کی کوئی بات کو نہیں مانا تو کہیں گے تمہارے تو گھر میں جب سے آئی ہوں جب سے میں پریشانی ہوں, مجھے تم نے کوئی جو ہے چیز مجھے کوئی سکھ نہیں پہنچایا. یہ دیکھیں نا, یہ بہت بڑی ہے. یہ بات جو ہے یعنی وہ ناشکری جو ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا, اور اگر میرا نعمتوں کا تم کفران کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دیکھیں, میں نے ایک بچوں ایک بات لوگوں تک پہنچانی بھی آپ کے سیگمنٹ کے ذریعے ضروری ہے, تو میں نے ایک بات جو میری نظر سے گزری ہے وہ میں نے عرض کی آپ کی. دوسری یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے, ویسے ہی بہت سے اعمال. دیکھیں, حضور کی ذات گرامی جو ہے وہ جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق. مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. اب اخلاق میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں دھوکہ دہی ہو, جس میں ذخیرہ اندوزی ہو, جس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہو. اور بدعمالی جو ہے, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو نور اور نار جو ہے وہ دونوں دراصل کیا ہے کہ آپ کے اعمال پر منحصر ہے. اگر آپ نے نیک اعمال کیے, جو جیسے ابھی مہدوی صاحب نے بڑی اچھی بات, چھوٹی سی بریک کے بعد واپس سارے کہیں میں جائیے گا.